بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وأولئک لهم عذاب عظیم۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد یہاں پر ہماری یہ کلاس جو فتنوں کے حوالے سے ہے وہ جاری اور ساری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ مختلف موضوعات پر ہم نے گفتگو کی اور کچھ فتنوں کا ہم نے احاطہ کیا تاکہ میں اور آپ ان فتنوں سے بچ سکیں۔ برائی کو جب تک آپ برائی کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو وہ برائی آپ سے دور نہیں ہو سکتی۔ جب گناہ نگاہوں میں گناہ لگنا شروع ہو جائے تو پھر بندہ اسے کراہت کرتا ہے، اور اگر بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس کے پاس بہت سارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں اس گناہ کو کرنے کے لیے۔ اس کی مثال دوں گا آپ کو۔ جب کسی سے بات کی جاتی ہے، یہ تمباکو ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تمباکو، یہ جو ماوا اور گٹکا ہے، یہ سگریٹ ہے، پتی کا پان ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب حرام۔ اب چونکہ ادراک نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ واقعی حرام ہے، اب جن کو علم نہیں ہے تو وہ اس دلیل کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ چائے پتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کیفین، تو یہ بھی تو حرام ہے۔ روٹی میں نشہ ہے، یہ بھی تو حرام ہے۔ یعنی اس طرح کی چیزیں وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جس کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے۔ علماء اس کو حرام کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو علم ہے اس بات کا کہ اس کے نقص اور نقصانات، اس کی برائیاں زیادہ ہیں۔ اس پر میں ایک بات ضرور کروں گا آپ سے تاکہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے، یہ بات مبہم سی بیان ہو کے نہ رہ جائے کہ تمباکو کیوں حرام ہے۔ اب ہر حلال اور پاکیزہ چیز کو، ہر حلال اور پاکیزہ چیز کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ سگریٹ مسجد میں بیٹھ کے کیوں نہیں پی سکتے اگر یہ حلال ہے اور اگر یہ پاکیزہ ہے؟ آپ اس کو مسجد کے واش روم میں جا کے کیوں پیتے ہیں اور پینی ہوتی ہے؟ تو آپ ذرا سوچیں اس بات کو کہ آپ روٹی بھی مسجد میں کھا رہے ہیں، چکن بھی کھا رہے ہیں، پیزا بھی کھا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ بھی کھا رہے ہیں، باربیکیو بھی کھا رہے ہیں، آپ مختلف قسم کے مشروب بھی پی رہے ہیں وہاں پر، لیکن شراب نہیں پی سکتے، تمباکو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو خود حیا آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ یہ جو وجود ہے یہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جب آپ تمباکو پہلی بار کھائیں گے، پہلی بار فرسٹ ٹائم کھا لے کھلا دے کوئی، تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ چکر الٹی ہو جائیں گی آپ۔ جبکہ آپ تھوڑی سی مقدار کھاتے ہیں، تھوڑی سی، اور اگر آپ اتنی ساری کھا لیں پہلی بار، ہارٹ فیل ہو جائے گا آپ کا، ہارٹ فیل، مر جائیں گے آپ۔ زیادہ پتی کھانے سے کیا ہوگا؟ آپ کی موت واقع ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ زیادہ مقدار نشہ لائے گی۔ بعض اوقات شراب پینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک گلاس پہ نشہ نہیں چڑھتا، 2 پہ نہیں چڑھتا، 3 پہ نہیں چڑھتا، کسی کو پہلی بار میں چڑھ جاتا ہے، کسی کو 2 یا 3۔ بالفرض اگر کسی کو تیسرے گلاس پر نشہ چڑھا ہے تو کیا اس کے لیے وہ 2 گلاس حلال تھے جس پہ نشہ نہیں آیا؟ کیا وہ پہلا گلاس بھی حرام تھا؟ کیا وہ پہلا گلاس بھی حرام تھا؟ جی ہاں، اس حدیث کے مطابق کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے گی اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام۔ پتی بہت زیادہ اور تھوڑی، یہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ سود، آپ سود 1 لاکھ روپے کا کھائیں
یا 1 روپے کا سود کھائیں، یہ حرام ہے۔ تو حرام جو چیز ہے اس کو ہم ہیلوں کے ساتھ، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے حرام چیزوں کا نام بدل کے اس کو استعمال کیا جائے گا، اس کو حلال کر کے نام بدل دیں گے، یعنی ہیلا اپنائیں گے، بہانے اپنائیں گے، اپنی عقل لڑائیں گے کہ کسی طرح یہ حلال ہو جائے، لیکن وہ ہوگی نہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب تک آپ فتنوں سے نہیں بچیں گے، یعنی فتنوں کا آپ کو علم نہیں ہوگا، تو اس وقت تک آپ فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فرقہ واریت کا فتنہ۔